اور شب برات یہ حلوہ پراٹھا کھانے کی رات نہیں، صرف شب برات کھچڑے کی ہوٹلوں پہ ٹائم پاس کرنے کی رات نہیں ہے. شب برات ہوٹلوں پر اور نکڑ پر گھومنے پھرنے قہقہے کرنے اور ہنسی مذاق کی رات نہیں ہے. آپ پوری رات کھانے پینے میں صرف کر دیتے ہیں، اور جب فجر کا وقت آتا ہے تو پھر آپ اپنے بستروں میں ہوتے ہیں. جبکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ پہلے آسمان پر، آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور کہتے آؤ مانگنے والوں جو مانگنا چاہتے ہو میں تمہیں عطا کر دوں گا، اور تم اس وقت تو سو جاتے ہو. یہ طریقہ لے کر کے چل رہی ہے کہ ہم اسی رات کے آخری پہر میں رات 3 بجے سے فجر تک مرکز پر اجتماع کرتے ہیں، جس میں خاص طور پہ تصور مدینہ میں دعا ہوتی ہے. آپ سے گزارش ہے آپ سوئے نہیں، اس رات عبادت کا اہتمام کریں، اس رات اللہ کو منائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، اس لیے کہ گناہوں نے تمہیں تباہ کر دیا ہے. ہم نے اپنی راتوں کو عیاشیوں میں گزارا، ہم نے حرام کھا کر کے اپنے پیٹ کو انگاروں میں جو ہے وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر دیے جہنم کے. ہم نے سود کو عام کیا، ہم نے معاذ اللہ زنا کے اڈوں کو عام کیا. اب آؤ رمضان شریف کی آمد سے پہلے اللہ تبارک و تعالی تمہیں رات عطا کر رہا ہے شب برات. اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. بس جاتے جاتے آخری بات عرض کروں، اللہ سے معافی مانگ لو، رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو. کسی بزرگ کا قول ہے اللہ اکبر، جب وہ بستی میں گھومتے تھے مجذوب بزرگ کہتے تھے لوگوں اللہ سے صلح کرو، لوگوں اللہ سے صلح کرو، لوگوں اللہ سے صلح کرو. جب قبرستان میں جاتے تو کہتے اللہ ان قبر والوں سے صلح کر، اللہ ان قبر والوں سے صلح کر، اللہ ان قبر والوں سے صلح کر. کسی نے کہا بابا بستی میں کہتے کہ لوگوں اللہ سے، قبرستان میں کہتے ہو کہ اللہ قبر والوں سے صلح کر، کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں جب تک مومنین زندہ تھے، جب تک انسان زندہ تھے، اللہ کہتا تھا بندے آ توبہ کر میں تجھے معاف کر دوں، بندے آ مغفرت چاہ میں تجھے بخش دوں. اللہ ان کی زندگی میں ان سے صلح کرنے کے لیے تیار تھا، تو میں کہتا تھا وہ تیار ہے تم صلح کر لو، معافی مانگ لو تاکہ عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ. لیکن جب یہ قبر میں آ گئے اب ان پر توبہ کے دروازے بند ہو گئے، تو اب یہ معافی مانگتے اللہ سے عذاب میں گرفتار ہو کر. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ ان سے صلح کر لے، کیونکہ اب یہ صلح کرنے تیار ہے مگر اللہ ان سے صلح کرنے تیار نہیں ہے. تو اللہ نے زندگی دی ہے، اس کا فائدہ اٹھا لو، سچی توبہ کر لو. سچی توبہ یہ ہے کہ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکل کر دوبارہ اس کے تھن میں واپس اسی رستے سے نہیں جاتا، ایسے